کہ بدر میں فتح مبین عطا فرمائی۔ آج ہم اور آپ تھوڑی سی عبادت اگر کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھک گئے، ہار گئے، پریشان ہو گئے، لیکن ان اسلاف کو اور صحابہ کو یاد کریں جنہوں نے روزے کی حالت میں بھی جنگ کی، باقاعدہ تلواریں اٹھائی، اور بہت زیادہ تلواریں بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب کے محبوب نے ارشاد فرما دیا تو کہا حضور اب آپ ہیں تو پھر جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو شاید آپ میری تصدیق کریں گے، گویا وہ آقا سے یہ کہہ رہے تھے یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ ہزاروں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ ہزاروں، تمہاری ہی خاطر نثارہ کروں میں۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ پہلی جنگ ہوئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد جنگ مکہ یا فتح مکہ کا موقع آیا۔ فتح مکہ کے پورے بات کو بخاری شریف میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، انشاءاللہ جو ایکچوئل کتاب ہے وہ آ جائے گی ایک دن میں۔ بہرحال اس میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو ایکچوئل کتاب میں، لیکن اس میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، اردو کے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہی وہ عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے کہ تمام امت اسلامیہ کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مقدس کے بعد، اس عظیم کتاب کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد دنیا میں اگر سب سے زیادہ اوتھینٹک، موثوق، اعتماد والی، بھروسے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کون ہے؟ بخاری شریف۔ اب ذرا سا بخاری شریف کا پس منظر بھی آپ جان لیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آخر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس بخاری شریف کو اتنی عظمت کیوں عطا فرمائی۔ سیدنا امام بخاری جو عرب سے نہیں تھے، عجم سے تھے، کہہ لیجئے آج کا جو رشیا کا علاقہ ہے، روس کا علاقہ ہے، اس علاقے میں کوئی ملک اس زمانے میں پڑتا تھا جس کا نام بھی آج کے زمانے میں چینج ہو گیا ہے، اس علاقے سے امام بخاری کا تعلق تھا۔ اور امام بخاری نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہے ہیں۔ گرمی کے ایام ہیں اور امام بخاری رسول پاک کو خواب میں پنکھا جھل رہے ہیں، تو اپنے استاد سے امام بخاری نے یہ خواب بیان کیا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جل رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو امام بخاری کے استاد خوش ہو گئے اور کہا میرے بیٹے تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بڑا کام کرو گے، کیونکہ ظاہر ہے پسینہ ہو رہا ہے، پسینے میں کسی نے اگر آپ کو پنکھا جلا تو اس کا مطلب آپ نے اس کے لیے بڑا کام کیا۔ امام بخاری کے استاد نے کہا میرے بیٹے تم اللہ کے رسول کے لیے بڑا کام کرو گے، اور وہ وقت آیا کہ امام بخاری نے پھر بڑا کام کیا اور دنیا کی سب سے عظیم کتاب جو قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی کتاب مسلمانوں کے درمیان ہے، اس کتاب کو انہوں نے ترتیب دی۔ اب ترتیب جمع کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کا آپ اندازہ کریں۔ امام بخاری کہتے ہیں خود کہ جب میں
یہ حدیثیں جمع کرنے لگا. اس میں بخاری شریف کی 2 جلدیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ایک اور جلد ہے. اب آپ سمجھ لیں اتنی موٹی تقریباً وہ بھی ہے. اور جو ہماری انڈیا میں چھپ کے بخاری شریف آتی ہے اس کا حجم تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے. اور تقریباً 8000 حدیثیں امام بخاری نے، تقریباً میں کہہ رہا ہوں، کچھ لمسم جو تقریب ہے، 8000 حدیثیں اس کتاب میں انہوں نے جمع کی. اب اندازہ لگائیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں تازہ غسل کرتا تھا، تازہ وضو کرتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب میں کوئی بھی حدیث لکھتا تھا. اور خود کہتے ہیں کہ میں جب وہ حدیث لکھ لیتا تھا تو پھر میں سرکار کے منبر کی طرف، محراب کی طرف دیکھتا تھا. لکھنے کے بعد میں محراب کی طرف دیکھتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا تھا. امام بخاری کہتے ہیں جب لکھنے کے بعد میں آقا کا چہرہ دیکھتا تھا اور آقا مسکرا کر، بولتے نہیں تھے میرے آقا، مسکرا کر اشارہ کرتے تھے. اشارہ کیسے؟ ٹھیک ہے. کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. جب آقا کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، اس کو لکھ دو، تو امام بخاری مسکرا کر اس کو لکھ دیا کرتے تھے اور جان جاتے تھے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو گئی. یہ ہے امام بخاری کی کتاب. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تائید ہوئی. اور خود بخاری شریف یا دوسری حدیثوں کو جمع کرنے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. اور کچھ روایتوں میں تو اور آتا ہے 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. لیکن اس میں سے چھانٹ کر میں نے صرف 7000 یا 8000 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں. اور وہ حدیثیں بھی کہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث 7 مرتبہ امام بخاری نے وہی حدیث 7 مرتبہ لکھی. مثال کے طور پر جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کا ہے، کہ اگر آپ نے اچھی نیت کی ہے اس کا ثواب ملے گا. اس حدیث کو امام بخاری نے 7 مرتبہ بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے. اور جہاں بھی بات آئی ہے نیت کے حوالے سے تو امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ سوچیں کہ 2 لاکھ یا چند لاکھ حدیثوں میں سے 8000 حدیثیں، اور اگر جو مکرر ہوئی ہے، تکرار ہوئی ہے، جس میں کئی بار ایک حدیث کو 2 3 بار 7 بار ذکر کیا ہے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو تقریباً 4000 حدیثیں بچتی ہیں. اب ان 4000 میں اتنی محنت کی ہے امام بخاری نے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں اور اس کی تصدیق پر، اس کی اوتھینٹسٹی پر آپ توجہ دیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ سنا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے سرکار کی حدیث کا ذخیرہ سنا ہوا ہے اور ان کے پاس ہے. امام بخاری نے سفر کیا. He traveled to that city so that he can collect the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by that muhaddis marfu. وہاں پہنچے اور جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ محدث اپنی بکری یا اپنے جانور کو ایسے کر بلا رہے ہیں، آجا 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 آجا، جسے ہم بھی بلاتے ہیں جانور کو ایسے کر بلا رہے ہیں، آجا آجا. امام بخاری نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جانور ہے، یہ جانور سمجھے گا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے تو اس بہانے سے وہ میرے پاس آ جائے گا، میں پکڑ لوں گا. امام بخاری نے سفر کیا تھا اور سفر کر کے پہنچے تھے تاکہ حدیث لے کے آئیں، لیکن جب یہ معاملہ دیکھا امام بخاری نے کہا نہیں، ہم آپ سے حدیث نہیں لیں گے. ارے آپ تو اتنا لمبا سفر کر کے آئے،
Why? You supposed to take hadith. امام بخاری نے کہا نہیں. جب آپ جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کیا بعید ہے کسی ایک حدیث میں بھی جو آپ نے سنی نہیں ہے گم کے اپنی کتاب میں یا اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ سے ایک حدیث بھی نہیں لوں گا. اور جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. کتنا احتیاط کیا ہوگا, کتنا احتیاط کیا ہوگا امام بخاری نے. اور ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے جھوٹ کا یا فریب کا. کسی علاقے سے واپس آ رہے تھے کشتی پہ بیٹھ کر, اور جس علاقے سے آ رہے تھے وہاں کے امیر نے 1000 اشرفی امام بخاری کو دیا تھا, یا کہیں سے امام بخاری کو 1000 اشرفیاں ملی ہوئی تھی. اسی علاقے سے ایک دوسرا بندہ بھی امام بخاری کے ساتھ ہی کشتی میں آ رہا تھا, اور اس کو پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. جب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی درمیان میں پہنچی تو اس شخص نے چلانا شروع کر دیا, ارے میرا 1000 اشرفی کا تھیلا غائب ہو گیا, ارے میرے 1000 اشرفی کا تھیلا غائب ہو گیا, میرے پاس 1000 اشرفی تھے غائب ہو گئے. اور جیسے ہی امام بخاری نے یہ بات سنی دھیرے سے وہ تھیلا اٹھایا اور سمندر کے اندر یا جو بھی رہا ہو, سمندر یا تالاب یا جو بھی, ڈال دیا, پانی میں پورا ڈال دیا. سب نے تلاشی کی, کہیں سے کچھ نہیں نکلا. بعد میں کسی نے کہا کہ وہ پیسہ تو آپ کا تھا اور آپ وہاں سے لے کے آ رہے تھے, کسی نے آپ کو دیا تھا, وہ ہدیہ تھا, وہ تحفہ تھا. تو امام بخاری نے کہا تم کو پتا ہے وہ تحفہ تھا, مجھ کو پتا ہے یہ تحفہ تھا, لیکن پوری دنیا کو تو یہ پتا نہیں کہ تحفہ تھا. اگر تلاشی لی جاتی تو ظاہر ہے میرے پاس وہ 1000 اشرفی کا تھیلا نکلتا, اور وہ تو چلا چلا کے کہتا ہے میرا پیسہ ہے, میرا پیسہ ہے. ہم چاہے لاکھ کہتے کہ یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے, یہ میرا پیسہ ہے, الزام تو میرے اوپر آ ہی جاتا, چاہے چند لوگ ہی صحیح, لیکن الزام تمہارے اوپر لگا ہی دیتے, دیکھ لو 1000 اشرفی کے لیے انہوں نے چوری کر لی, فرار کی. امام بخاری نے کہا میرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے, اور جو میں حدیث رسول کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں, چاہتا ہوں, کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام بخاری کے اوپر بھی ایک مرتبہ چوری کا الزام لگا تھا. اس وجہ سے میں نے آگے کو دیکھا اور وہ پیسہ میں نے پانی میں ڈال دیا, تاکہ میری ثقافت اور میرا صدق بیانی لوگوں کے درمیان معتبر رہے, اور یہ نہ ہو کہ امام بخاری نے بھی کبھی الزام قبول کیا ہے یا امام بخاری کے اوپر بھی کوئی الزام آیا ہے. اس وجہ سے میں نے ڈال دیا, تاکہ جب دنیا میری حدیثیں لے تو یہ بیان کرے کہ امام بخاری نے مکمل امانت داری کے ساتھ ایک ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی ہے, اور ایک ایک حدیث کی تصدیق کی ہے. اور ایک اور چیز آپ سن لیں کہ امام بخاری نے اگر کسی سے حدیث لی ہے تو ایسا نہیں کہ بس سن لیا کہ فلاں علاقے میں ایک محدث ہیں جنہوں نے کوئی حدیث سنی ہے اور کسی نے آگے بتا دیا ان کے پاس یہ حدیث ہے تو ان سے لے لیں. نہیں, اگر کسی سے انہوں نے سنی ہے تو ڈائریکٹ اس کے پاس پہنچتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے یہ حدیث فلاں محدث سے سنی ہے. حالانکہ ان کو پتا ہے, بندہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے. امام بخاری کہتے تھے نہیں نہیں نہیں, صرف زمانہ کافی نہیں بلکہ ان کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے, اور تصدیق کر کے وہ حدیث جمع کی, تب جا کے بخاری شریف جیسی عظیم کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے آئی ہے. اور اس کے پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب تو یہ ہے کہ ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشارے سے تصدیق فرماتی ہیں. اور آپ کو بتا دوں, دور نہ جائیں,
علاقہ ہے ایک گجرات میں، شاہ عالم غالباً شاہ عالم، وہاں پہ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ بخاری کا درس دیا کرتے ہیں۔ کچھ دنوں تک وہ بزرگ بیمار پڑ گئے، نہیں آئے، اور درس چلتا رہا، درس جاری رہا۔ جب 12-15-17 دن کے بعد استاذ آئے تو استاذ نے جہاں تک چھوڑا تھا وہاں سے پڑھانا شروع کیا، تو تمام کے تمام طلبہ کہنے لگے حضور آپ پیچھے سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو یہیں تک پڑھایا تھا۔ کہا حضور آپ تو روزانہ آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں۔ کہا میں تو کسی دن بھی نہیں آیا۔ کہا نہیں حضور آپ روزانہ آ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے خواب میں بشارت دی کہ اے فلاں عالم، جب تم نہیں آتے تھے تو میں بخاری شریف خود ہی پڑھانے آتا تھا۔ اور آج بھی وہ چارپائی، ان عالم نے کہا کہ جب میری اس چارپائی پہ رسول بیٹھ چکے ہیں تو اب میری یہ جرأت نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں۔ کہا نا اس کو اٹھاؤ، اس کو بلند جگہ پر رکھو تاکہ کسی کا قدم اس میں نہ پڑنے پائے۔ اور آج بھی وہ چارپائی شاہ عالم، آپ کبھی جائیں مزار کے پاس، وہ چارپائی اوپر ٹنگی ہوئی ہے اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہاں اس چارپائی کے نیچے یا اس گھاٹ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھاٹ، یہ وہ چارپائی ہے جس پہ آقا کے قدم پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں آقا کے قدم پڑ جائیں وہاں اگر دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو بخاری شریف کے حوالے سے ہو گیا۔ اب بخاری شریف میں جو فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی ان شارٹ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمارا آج کا وعدہ آپ سے پورا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں تاکہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں، مدینے سے نکلے تاکہ مکے آئیں اور عمرہ ادا فرمائیں۔ جب میرے آقا نے یہ خواب دیکھا تو پھر صحابہ سے ڈسکشن بھی کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو سب کے سب چلو اور اللہ کے گھر کے لیے سب کے سب نکل چلتے ہیں۔ تمام کے تمام تقریباً 1500 صحابہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تلواریں یا ہتھیار ایسا کچھ نہیں لیا، صرف اور صرف جو عمرہ کرنے والے لوگ کپڑے لیتے ہیں وہ لیا، اور راستے میں حفاظت کے لیے کوئی جانور، کوئی تکلیف دے، کوئی موذی جانور نہ جائے، اس کے لیے جو ہتھیار لینا پڑتا ہے وہ لیا۔ جب کفار کو یہ بات پتہ چلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر اپنے جانثاروں کے ساتھ آ رہے ہیں تو کفار کو یہ بات بھائی نہیں، انہوں نے فوراً دشمنی نکالنا شروع کیا، نہیں آنے نہیں دینا ہے، میٹنگ کی کفار نے، اور کہا کہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے شریف میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر ایک مقام پر پڑاؤ کیے اور تمام صحابہ ساتھ میں تھے۔ ادھر سے کافروں کی طرف سے کچھ لوگ گفتگو کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے کہ آپ آئے ہیں، ان کو بھیجا گیا۔ یہ جب پہنچے یہاں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بتایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، دیکھ لو اگر ہم جنگ کے لیے آتے تو ہماری تیاری جنگ والی ہوتی، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ ایک بندہ گیا اور جا کر اس نے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، کافروں سے بتایا کہ محمد عربی کہتے ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے بندے کو بھیجا گیا اور وہ بھی آئے، ان سے بھی یہی بات ہوئی، تو آخر میں یہ طے پایا، کافروں نے، قریش نے کہا، آخر میں یہ طے ہو گیا دونوں کے درمیان کہ اس سال آپ عمرے کے گھر سے نہیں آ سکتے۔ اور یہ جو بات ہو رہی تھی اس دوران میں میرے آقا نے حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں بھیجا تاکہ مکے والوں سے وہ مشورہ کر کے اور ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عثمان گئے، اور جب عثمان گئے تو کافی وقفہ گزر گیا اور کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا تو ہمارے اور آپ کے آقا نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بیعت لی۔ جو آج پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے بیعت لینا، وہی میرے آقا نے سب سے بیعت لی اور سب کو اپنا ہاتھ دیا، سب نے اپنا ہاتھ دیا۔ میرے آقا نے کہا کہ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا حضور بسر و چشم، آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر چلے ہوئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے میرے آقا نے بیعت لی، اور آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا ہاتھ دوسرا ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ، یہ بیعت لینا یا ارادت میں داخل کرنا یہ کون کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے کہ مرا ہوا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گویا میرے آقا نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتلا دیا تھا کہ اے لوگوں، یہ تو شوشہ چھوڑا ہے کسی نے، لیکن میں تم کو اپنے عمل سے بتا دیتا ہوں کہ میرے عثمان کو کسی نے شہید نہیں کیا ہے، بلکہ میرا عثمان ابھی بھی باحیات ہے، زندہ ہے، اور بعد میں حضرت عثمان آئے گی۔ کسی نے یہ کہا کہ اے عثمان تم آ گئے ہو، چلو ٹھیک ہے تم عمرہ کر لو اور تم کو اجازت ہے، لیکن تمہارے ساتھیوں کو نہیں آنے دیا جائے گا، تم آ گئے ہو تو کر لو، کر کے جاؤ۔ حضرت عثمان کا جواب سنیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں سنو، ہم رسول پاک کے ساتھ عمرہ کرنے آئے ہیں، زندگی بھر اگر میں یہاں رہ جاؤں، زندگی بھر اگر رہ جاؤں اور تم کہتے رہو کہ عمرہ کر لو، عمرہ کر لو، عمرہ کر لو، میں زندگی بھر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ عمرہ کا عمرہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ رسول پاک کی محبت کو چھوڑ کر عمرہ کر لیا جائے۔ اور میرے آقا نے بھی ادھر بشارت بھی دی کہ کافر تو کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کر لو، لیکن میرا عثمان کہہ رہا نا 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 نا، I cannot do that because Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam came with us, we came with him, and I cannot do any umrah without Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because the umrah that is done without the love and affection of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, we never ever accept that umrah maqboola، کبھی اس کو مقبول مانتی نہیں۔ اللہ، حضرت عثمان آ گئے بعد میں، اور پھر ایک بندہ آیا، تاریخ میں اس کا نام ہے، وہ بندہ آیا اور اس نے پھر بات کرنی چاہیے کہ دیکھو اس سال رک جاؤ، اور ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سال میں آپ کو آنے کی اجازت دیں گے۔ جب وہ بندہ آیا، توجہ دیں گے اس پہ، جو ہم کہتے ہیں نا کہ تبرکات، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بندہ آیا تو اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اگلا بندہ کافر تھا، رسول پاک وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام گرد سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر رسول پاک کے بدن سے وضو کا پانی گرنا چاہتا ہے اور صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں صحابہ کرام اس کو ہاتھوں میں لے رہے ہیں، مل رہے ہیں چہرے پر اور اپنے سروں پر، سینوں پر مل رہے ہیں۔ بلکہ اور اگر آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی، کہنے والا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے زبان اقدس سے تھوک شریف بھی نکال رہے ہیں تو یہ صحابہ ایسے تھے کہ ان کا تھوک بھی اپنے ہاتھ پہ لے کر مل کر اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔
کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کا تھوک کوئی بھی کتنا بھی محبت کرتا ہو وہ لے کر اپنے چہرے پہ لگا دے. لیکن قربان جائے صحابہ نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ جینا مرنا سب کچھ رسول کے لیے ہونا چاہیے, اور رسول پاک کے بدن سے نکلا ہوا کچھ بھی اگر وہ تھوک بھی ہے تو وہ باعث برکت ہے, باعث ثواب ہے. اللہ اکبر. اور اسی بخاری شریف کی ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و براز بھی ناپاک نہیں ہے. عام آدمی پیشاب کرتا ہے, پخانہ کرتا ہے, وہ ناپاک ہوتا ہے, لیکن رسول پاک کا ناپاک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ علماء اسلام کا فیصلہ ناپاک نہیں ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے, ایک صحابیہ تھی, رات میں پیٹ میں درد ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں پیشاب کیا ہوا تھا. وہ صحابیاں آئیں, انہوں نے دیکھا پانی ہے, وہ پی گئی. یہ سننے میں یہ بات بڑی اٹپٹی سی لگے گی, لیکن یہ کسی عام بندے کی بات نہیں, یہ رسول پاک کی بات ہے. یہ خالق کائنات کے سب سے عظیم رسول کی بات ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ارے اس میں فلاں برتن میں فلاں چیز تھی. صاحب حضور میں نے اس کو پی لیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جاؤ زندگی بھر کبھی تمہارا پیٹ نہیں درد کرے. ہے کوئی دنیا میں, ہے کوئی ایسا دنیا میں جو کسی بندے کا پیشاب پی لے اور پیشاب پی کر پھر زندگی بھر کے لیے ضمانت لے لے کہ کبھی درد نہیں ہوگا؟ یہ صرف اور صرف آمینہ کے چاند کا اور ہمارے آقا کا اعجاز ہے, کسی اور کو یہ اعجاز حاصل نہیں ہے. بہرحال بات کر رہے تھے کہ صلح کی بات آئی. صلح کی بات جب آئی تو لکھا جانے لگا. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والوں میں سے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے صلح ہوگی, ادھر سے چند لوگ ادھر سے چند لوگ, اور معاہدہ لکھا جانے لگا. توجہ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم نشست ہے یہ. عام طور سے اس طرح کی باتیں عموماً جلسے جلوس میں آپ کبھی کوئی ایک بات سن لیتے ہوں گے, لیکن اس طرح کی باتیں بہت مشکل سے ملتی ہیں, بڑی قیمتی باتیں. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ باتیں آپ سے شیئر کی جائیں. جب لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا, حضرت علی نے لکھا, یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کافروں کے ساتھ, قریش کے کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہوگی, دوسری چیز یہ ہوگی, تیسری چیز یہ ہوگی, اور ساری باتیں لکھی جانے لگی. اس میں ایک بند یہ بھی تھی, ایک شک یہ بھی تھی. مثال کے طور پر میں بتا دوں, یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے لوگوں میں سے مدینے سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن اگر مکہ والا کوئی بندہ مدینہ چلا جائے تو آپ اس کو پکڑیں گے نہیں. سوچیں, مطلب بڑی سخت اس میں شرطی تھی. اور میرے آقا نے اس کو مان بھی لیا. صحابہ کرام میں سے باز کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں حضور کیوں مان رہے ہیں, کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینے سے مکے آ جائے کہ تو یہ پکڑ لیں گے, اور کوئی مکے سے مدینے آ جائے تو ہم پکڑے, ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ جرم ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عمر ذرا صبر لو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایک بند میں بتا رہا ہوں, اس طرح کی اور ساری بندیں تھیں اور معاہدہ ہوا. جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا ھذا من محمد رسول اللہ, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کافر میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ یہ رسول اللہ کاٹو, یہ لفظ رسول اللہ کاٹو. کیوں کاٹے؟ کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو ہم یہ معاہدہ کیوں کرتے, صرف محمد لکھو, محمد ابن عبداللہ لکھو. ظاہر ہے دونوں طرف سے بالکل دھناٹنی کا معاملہ تھا. وہ کرے کاٹو, حضرت علی نے کہا کچھ بھی ہو جائے نہیں کاٹیں گے. حضرت علی نے کہا کچھ بھی ہو جائے نہیں کاٹیں گے. میرے آقا نے مسکرا کے کہا علی کاٹ دو. کہا حضور میری محبت جو آپ سے ہے یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں نے لکھ دیا رسول اللہ تو اس کو کاٹ دو, میں نہیں کاٹوں.
اور حضرت علی کا آج شہادت کا دن بھی ہے نا، تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس طور پہ آپ لے لیں، وہ علی جو رسول پاک اگر فرما دیں کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی کو بھی پتا ہے کہ اگر بستر پہ سویا تو آج سب کے سب جمع ہیں تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں اور بستر پر پائیں گے، قتل کر دیں گے، اس حضرت علی کو بھی پتا ہے، لیکن حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور میں نہیں سوؤں گا، حضور سونے کے لیے کہہ بالکل سوتا، اور آقا نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، صبح میں اٹھ کے جس کی جو امانتیں ہیں دے کر تم بھی مدینے آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب دو باتیں یہاں پر رکھے ذہن میں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ آج لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں، اور انہوں نے پلان ہی بنایا تھا کہ they will attack on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم while he is on bed، جب وہ بیڈ پر ہوں گے اسی وقت اٹیک کریں گے۔ حضرت علی نے مسکرا کے کہا مجھے بھی پتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح میں اٹھ کے جس کا جو مال و متاع ہے دے دینا، تم بھی مدینے آ جانا۔ کہتے ہیں علی کو موت کبھی بھی آ سکتی تھی، لیکن یہاں تو نبی نے ضمانت لے لی، گارنٹی لے لی، اے علی just give the luggage or things of people away to them, and then after that just get up on morning time and come back to Medina۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آج سے پہلے زندگی کی ایسی ضمانت مجھے نہیں ملی تھی، اے لوگوں تم نے تو صرف یہ دیکھا کہ آج سب کے سب محمد عربی کا قتل کرنے آنے والے تھے، لیکن میری نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ علی تم بھی آ جانا، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو موت کی یہ جرات نہیں کہ حضرت علی کا دامن بھی چھو سکے، اور حضرت علی مدینہ شریف پہنچے اور فرمایا ہاں اب موت آئے تو آ سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی زبان سے مدینے تک پہنچنے تک کی ضمانت تھی، اب مدینہ پہنچ گیا اب موت آ سکتی، لیکن اس سے پہلے میرے آقا نے ضمانت دے دی تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو کیا پتا ہے، علی کو کیا پتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اگر ضمانت دی تو اس ضمانت پر کاربند حضرت علی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب ادھر آ جائیے، حضرت علی نے کہا حضور میں نہیں کاٹ سکتا، آپ رسول اللہ ہیں، لیکن اگر یہ کہتے بھی ہیں تو میں کاٹوں گا نہیں، میری محبت کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ توجہ دینے کی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں اگر آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ کو لکھنا بھی آتا ہو پڑھنا بھی آتا ہو، اسی وقت آپ کسی حرف کو کاٹ سکتے ہیں یا کچھ لکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ایک عام نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا امی تھے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے نہیں تھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس واقعے میں جب حضرت علی نے کہا حضور میں محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا، تو میرے آقا نے اس لفظ کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا بھی اور اپنے ہاتھوں سے ابن عبداللہ لکھا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہاں تو میرے آقا آخر اگر پہچانے کے نہیں کہ کہاں رسول اللہ لکھا ہے تو کاٹیں گے کیسے، اور کاٹ بھی دیا تو اگر لکھنا جانتے نہیں ہیں تو ابن عبداللہ لکھیں گے کیسے؟ تو میرے آقا نے اس لفظ کو کاٹا، حکمت کے تحت کاٹا، کہا کہ اے لوگوں میں رسول ہوں، لیکن اب چونکہ آج حکمت کی باری ہے، کاٹا اور اپنے ہی ہاتھوں سے میرے آقا نے لکھا ابن عبداللہ، عبداللہ کے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ خیر معاہدہ ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ٹھیک ہے صحابہ واپس چلو اگلی بار آئیں گے۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اگلے 1 سال 2 سال کے بعد
کافروں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا، کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا یا کچھ مسلمانوں کو مارا پیٹا۔ جب مارا پیٹا تو ظاہر سی بات ہے جو شرط لگی تھی، کنڈیشن لگی تھی کہ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی جنگ نہیں کرے گا، اس میں جو شک لگی ہوئی تھی اس شک کو بدعہدی کے ساتھ کس نے انجام دیا؟ کافروں نے انجام دیا۔ جب بدعہدی کی، بے وفائی کی، غدر کیا، دھوکہ دیا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب چونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو ہماری اب شرط ختم ہو گئی۔ ہم نے شرط لگائی تھی کہ 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو معاہدہ ختم۔ جب معاہدہ ختم تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو چھیڑا ہے، ہمارے عزیزوں کو چھیڑا ہے، ہماری امت کو چھیڑا ہے، مسلمانوں تیار ہو جاؤ، ہم بھی جائیں گے اب وقت۔ اور 8 ہجری میں ہمارے اور آپ کے آقا بڑی شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینے سے مکے کی طرف رحلت فرمائی۔ اور یہاں پر یہ توجہ دینے کی بات ہے، میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا اور ارشاد فرمایا دیکھو 10,000 کا لشکر گزرے گا، ایک جانور ہے جس نے بچہ دیا ہوا ہے اور وہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی جا کر اس جانور کا گھیرا بنا کر جا کر وہیں کھڑے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جانور 10,000 لوگوں کو گزرتا ہوا دیکھے گا تو دور بھاگ جائے گا، اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلائے گا۔ جب تک لشکر گزرتا رہا صحابی رسول اس جانور کو کور کیے رہے، گھیرے رہے تاکہ یہ جانور اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ جب جانوروں کے ساتھ میرے آقا کی رحمت کا عالم یہ ہے تو بتاؤ پھر انسانوں کے ساتھ رحمت کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر عام انسانوں کی بات تو عام ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو شخص یا جو نبی اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہو تو پھر ہم اگر اس نبی کو چاہیں تو اس نبی کی محبت کا ہمارے تعلق سے کیا ہوگا؟ الغرض میرے آقا نکلے، بات زیادہ نہ ہو جائے، جلدی میں ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نکلے، مکے سے قریب ایک جگہ صحابہ سے فرمایا یہاں پر پڑاؤ ڈالو، اور پڑاؤ ایسا ڈالو کہ پھیل جاؤ، بہت تنگ جگہ میں نہ کرو، پھیل کر پڑاؤ ڈالو 10,000 تاکہ دیکھنے بھی لگے کافی لوگ ہیں، اور ہر ایک اپنے پڑاؤ کے سامنے آگ جلائے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں تو پتا چلے کہ آنے والے تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ کافروں کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا کہ اب معاملہ رکنے والا نہیں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ صبح کے وقت، رمضان کا یہ آج ہی والا دن 20 والی تاریخ، میرے صحابہ صبح کو چاروں طرف سے، مکے کے چاروں طرف سے تم کو مکے میں داخل ہونا ہے، تو اس طرف سے، تو اس طرف سے، تو اس طرف سے، تو اس طرف سے، چاروں طرف سے، کوئی بھاگنے نہ پائے، کوئی نکلنے نہ پائے۔ تمام کفار اور مشرکین کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا تھا کہ آج کچھ ہونے والا نہیں ہے، آج ہم زیر ہو کر ہی رہیں گے، اور سب نے پہلے سے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ کافروں نے، کفار نے پہلے سے ہی ہتھیار ڈال دیا، کہا کہ نہیں لڑائی نہیں کر سکتے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ وقار عطا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اجھڑیاں پھینکی تھی، کبھی راستے میں نہ جانے کیسی گندگی پھینکی تھی، کبھی کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر گلا گھوٹنے کی کوشش کی تھی، وہی رسول مکمل عظمت و شان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ مکہ شہید میں داخل ہو رہے ہیں، اور میرے آقا نے عمامہ پہنا ہوا تھا، اور میرے آقا کا چہرہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اور رب تبارک و تعالیٰ کی
رحمت کو سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ جھکا ہوا تھا اور رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ مولا تو نے ایک وقت وہ تھا کہ انہوں نے میرے اوپر نہ جانے کتنے مظالم اٹھائے، لیکن آج تو نے مجھے ان کا بھی سردار بنا دیا ہے، ان کے اوپر بھی مجھے تو نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اور جب میرے آقا پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر 360 وہ there were around 360 idols inside the Kaaba۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم took his stick، اپنی چھڑی لی and he used to say جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ Whenever he was using this word and touching the idol were putting down، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آئیڈل پر، کسی بت پر اپنا چھڑی مبارک، عصا مبارک رکھ کے کہتے تھے جاء الحق، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، وہ سب کے سب بت گرتے جاتے تھے اور صحابہ کرام ان کو خانہ کعبہ سے صاف کرتے جاتے تھے۔ اور وہ وقت آیا کہ جتنے بھی لوگ مکے کے تھے جنہوں نے کبھی ستایا تھا، کبھی مارنے کی کوششیں کی تھی، سازشیں کی تھی، کبھی کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، سب کے سب جمع تھے، سب کے سب آ گئے تھے، سب کے سب غلام بن چکے تھے۔ میرے آقا نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھے کیسا دیکھ رہے ہو، مجھے کیسا بار ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ What do you think that I would do with you؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو اس وقت کافروں نے کہا تھا انت کریم ابو الکریم، اے محمد آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے بھی ہیں۔ کافروں نے کم سے کم اتنا تو سوچا تھا کہ آج ہم کو مکے سے باہر کر دیا جائے گا، مکے سے دور کر دیا جائے گا، کچھ نے سوچا تھا کہ کاٹ دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں وہی کلمہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ اے لوگو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ دنیا جب کسی فوج پر غلبہ پاتی ہے تو کس طرح سے جبر اور تشدد کا کارنامہ انجام دیتی ہے، لیکن ذرا سا آؤ مدینے کی چاند کی طرف، آقائے نامدار کی طرف، تم کو پتا چلے گا کہ جب میرے آقا نے مکمل اختیار اور اقتدار حاصل کر لیا تو پوری کائنات کے جتنے اس وقت کے کافر تھے وہ جان رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ تو آج ایسا ہوگا جو پہلے نہیں ہوا، لیکن میرے آقا نے جیسے ہی فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا، تو صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی تھی اور 10,000 صحابہ کرام نے سوچے جب ایک ساتھ میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کی ہوگی تو کتنا زبردست اور کتنا خوشنما ماحول ہوگا۔ میرے آقا نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کہا۔ گویا ہماری مجلسوں میں اگر نعرے تکبیر لگتا ہے تو وہ بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لگتا ہے۔ میرے آقا نے تکبیر کہا تھا تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ اکبر، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس پورے منظر کو بغیر کسی کے کا نقصان کیے ہوئے، بغیر کسی کی جان دیے ہوئے، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی فتح عطا فرمائی جس فتح کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ ہے فتح مکہ کی تاریخ جو ہم کو بخاری شریف سے اور دوسری حدیث کی کتابوں سے ملتی ہے۔ ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا رحیم، ہے کوئی ایسا عظیم جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں تک پہنچ سکے؟ ان سا جنید ہونا، ان سا قائد ہونا تو بہت دور کی چیز ہے، ان کے غلاموں کے قدموں تک کوئی پہنچ جائے تو یہ بھی بہت کمال کی بات ہے جو پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی انسان۔ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات اور دوسرے صحابہ تمام کے تمام اس میں شامل تھے اور سب نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھا تھا، اور جب بھی یہ دن آئے تو ہم کو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو عظیم فتح عطا فرمائی، اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اور سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے ایٹ لیسٹ بیٹھ کر ہم ذکر کر لیں کہ رسول پاک کو اللہ رب العزت نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ تو یقیناً یہ ہماری طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں سب سے عظیم کہہ لیجئے خراج عقیدت ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، فتح مکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنے میں ہم کو بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور اللہ اور رسول اس پہ جانتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی چیز ظاہری طور پر بری بھی لگ رہی ہے لیکن اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جیسا کہ بندوں میں جو شیعے بیان کی تھی، جو کنڈیشن بیان کی تھی، اس میں بہرحال یہ ہے جنگ فتح مکہ اور یہ ہے صلح حدیبیہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں سچی پکی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ مولا کریم تیرے بندوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، مولا ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ کریم اپنے فضل و کرم سے آج کی اس رات کو جو رات پہلی ہے مولا، اس کو ہم سبوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دینے والی رات عطا فرما دے۔ مولا ہماری کہنے سننے میں کوئی لغزش ہوئی ہو، خامی ہو تو اسے معاف فرما دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں اور سیدنا علی مرتضیٰ اور تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ خالق کائنات جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا اس کا خطا ہو تو اسے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس کا ہدیہ تمام کائنات کے سب سے عظیم محسن انسانیت ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرا قبول فرما۔ مولا آقا کے صدقے سے آقا کے جملہ صحابہ صحابیات تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرا قبول فرما۔ مولا آقا کے صدقے سے آقا کے تمام امتیوں کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرا قبول فرما۔ مولا خاص طور سے ہم سب کے امام ورا مولا مشکل کشا سیدنا مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اس کا ہدیہ پیش کرا قبول فرما۔ ان کے صاحبزادوں حضرت امام حسن حسین امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرا قبول فرما۔ مولا حضرت فاطمہ الزہرا ہم سب کی مولا مخدومہ کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کرا قبول فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے سیدنا علی مرتضیٰ والا کائنات کی برکتیں ہم سبوں کو نصیب فرما، ان کے علم کا حصہ ہمیں نصیب فرما، ان کی سخاوت کا حصہ ہمیں نصیب فرما، مولا تعالیٰ ان کی شجاعت کا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ مولا ہماری دعاؤں عرضوں تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا جو کہا سنا اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما کے ہم کو اس کا بہتر اجر اور جزا عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله يا نبي سلام